نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سعادت مندی والا مہینہ ہے، اور اگر عام لفظوں میں آپ اس کی تعریف کریں کہ یوں سمجھیے کہ ایک نیکیوں کا سیزن والا مہینہ، جیسے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ گرمی کے اندر مختلف چیزیں زیادہ بکتی ہیں، مارکیٹ میں لوگ ان کو زیادہ رکھتے ہیں۔ سردیوں کی جو ایٹم ہے وہ اس سے الگ ہے، سردیوں کے اندر لوگ دوسری چیزیں رکھتے ہیں۔ جیسے گرمیوں کے اندر بوتل کا استعمال زیادہ ہے تو سردیوں کے اندر چائے کا استعمال زیادہ ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک جو ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ گویا کہ اس مہینے کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان اپنے اعمال کے اندر اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ کرے۔ رمضان کمائی کا مہینہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کمائی کا جو مطلب ہے وہ الٹ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کمائی کا مہینہ ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، جو 5 روپے کی چیز ہے وہ میں نے بیچنی ہے 10 روپے کی، اور جو 10 روپے کی ہے وہ میں نے بیچنی ہے 50 کی، اور جو 50 کی ہے وہ میں نے بیچنی ہے 100 کی۔ بھائی کیوں بیچنی ہے؟ رمضان کمائی کا مہینہ ہے۔ تو یاد رکھیے رمضان کمائی کا مہینہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کمائی سے مراد دنیا کی حقیر کمائی مراد نہیں بھائی، اس سے مراد آخرت کی کمائی ہے۔ دنیا یہ تو ایک چند عرصے کی اور بالکل ایک مختصر زندگی ہے، اور یہاں کا جو نفع ہے وہ بھی کم ہے، یہاں کا جو نقصان ہے وہ نقصان بھی کم ہے، اور آخرت کا جو نفع ہے وہ نفع بھی زیادہ ہے، اور وہاں کا جو نقصان ہے اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رمضان کمائی کا مہینہ ہے، تو کمائی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس مہینے کے اندر پیسے کی کمائی نہیں بلکہ نیکیوں کی کمائی کرنی ہے، نیکیاں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر ہم کریں۔ تو نیکیوں کے لحاظ سے رمضان کمائی کا مہینہ ہے، نہ کہ دنیا کے چند ٹکوں اور چند پیسوں کی کمائی کا مہینہ ہے۔ تو آج معاشرے کے ہر فرد کا جو ایک ذہن بنا ہوا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے ہر آدمی کا، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے جی دیکھیں رمضان آ گیا اب کمائی کر لیں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ بھئی ایک سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں پورا سال کمائی کی، سال کے جو 11 مہینے ہیں وہ کمائی کے اندر لگا دیے، تو اگر سال کے 11 مہینوں میں کمائی کرنے کے بعد پیسے جمع کرنے کے بعد کچھ نہیں بن سکا تو ایک مہینہ زیادہ پیسے جمع کرنے سے بھی کچھ نہیں بنے گا۔ ہاں اگر نیکیوں کے لحاظ سے اس مہینے کو ویسے ہی گزار دیا کہ ایک آدمی رمضان سے پہلے اس کی جو روزانہ کی روٹین تھی، اس کا جو ٹائم ٹیبل تھا، اور رمضان آنے کے بعد بھی اس کا ٹائم ٹیبل بالکل وہی رمضان سے پہلے والا ہے، تو اب اس آدمی نے اپنا آخرت کا نقصان کر لیا، اور بہت بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان کہ اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کوئی معلوم نہیں کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اس آدمی کی موت واقع ہو جائے، یہ آدمی دنیا سے چلا جائے۔
اور اگر یہ دنیا سے یہ آدمی چلا گیا تو آخرت کے اندر اس آدمی کا نقصان وہ بہت زیادہ ہو گیا، اور اس نقصان کا اس نے اپنے مائنڈ کے اندر سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے صرف یوں یہی سمجھا کہ نقصان صرف دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان وہ نقصان نہیں ہے۔ حالانکہ بھائی دنیا کا نقصان میں نے عرض کیا کہ یہ عارضی ہے، یہ تھوڑا ہے، یہاں اس نقصان کی تو تلافی ہو جاتی ہے، لیکن جو آخرت کا نقصان ہے وہ بڑا نقصان ہے، اور اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ کس نے فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دیے۔ اب ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن روزوں کی فرضیت، ان کی تعداد، ان کے جو اوقات ہیں ان میں فرق تھا۔ اللہ نے اس امت کو جو رمضان کی عظیم دولت نصیب فرمائی ہے، ایسی دولت کسی اور امت کو نہیں ملی۔ تو جب یہ فرمایا کہ ایمان والو، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے، اب جب اللہ نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، تو اب یہ چیز سن کر انسان کو تسلی اس اعتبار سے ہو جاتی ہے کہ دیکھیں، جب ایک کام پر یا ایک مصیبت میں، اس کو مصیبت تو نہیں کہیں گے لیکن عام حالات میں اگر ایک مصیبت کے اندر ایک سے زائد افراد وہ شامل ہوں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، اگر میں اس مصیبت کے اندر ہوں، میرا یہ بھائی بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ دوسرا بھی ہے، سارے ہیں۔ اب انسان کو اپنی جو پریشانی ہے وہ پریشانی کم لگتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں تم سے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ جو پہلی امتیں تھیں ان پر کتنے روزے فرض تھے۔ تو یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کون سے دن ہیں؟ کہ ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ گویا کہ یہ جو ہر مہینے کے 3 روزے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ فرض تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان لوگوں کا جو مزاج تھا بہت سخت مزاج لوگ تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سختی کو نرم کرنے کے لیے ان پر سارا سال روزے فرض کر دیے۔ پتہ چلا کہ جس آدمی کے مزاج میں زیادہ سختی ہو اس کو چاہیے وہ کثرت سے روزے رکھے، تو کثرت سے روزے رکھنے کے ساتھ اس آدمی کا جو مزاج ہے وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ نرم ہو جائے گا۔ اگر بالکل نرم نہ ہو لیکن اچھا خاصا اس میں فرق پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی سختی کو کم کرنے کے لیے ان پر سارا سال روزے فرض کر دیے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ گویا کہ سال میں 6 مہینے روزے اور 6 مہینے افطار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے اور تیسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور اس امت پر اللہ رب العالمین نے پورے سال میں صرف ایک رمضان کا مہینہ روزے فرض قرار دیے، اور وہ بھی کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، بس اتنی دیر کھانے سے، پینے سے، جماع سے اس آدمی نے رکنا ہے۔ جب روزہ کھل گیا تو اس کے بعد یہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور اگر یہ
جماع کرنا چاہے اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ بھی کر سکتا ہے، اب اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور پہلی امتوں کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ جو آدمی افطاری کے بعد اگر سو گیا تو اگلے دن کا اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب اگلے دن کا روزہ اس کا سونے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، گویا کہ جب اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا تو اب یہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ جماع کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیں کہ پورے سال میں صرف رمضان کا ایک مہینہ روزے بس، اور وہ بھی 29 یا 30۔ ہر آدمی کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جی 29 پر ہی عید ہو جائے، لیکن اگر چاند 29 کا ہو جائے تو ٹھیک ہے، 29 پر عید ہو جائے گی، اور اگر چاند 30 کا ہے تو پھر 30 پر عید ہوگی۔ گویا کہ عید دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور گویا کہ چاند دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور چاند دیکھ کر آپ نے عید کرنی ہے۔ تو شریعت کا جو قانون ہے، شریعت کی جو مرضی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ میری مرضی جب میں روزہ رکھ لوں۔ تو اسلام کے اندر میری مرضی کا کوئی چکر نہیں ہے۔ جب ایک آدمی مسلمان ہو گیا اب اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی، اب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے 7 لوگوں کے لیے ایک آسانی بھی پیدا کر دی۔ 2 لوگوں کے متعلق فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے، او علی سفر، یا یہ آدمی سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، اس کو چاہیے، ان دونوں کو چاہیے کہ یہ روزہ نہ رکھیں، لیکن وہ بیمار روزہ نہیں رکھے گا جو واقعتاً بیمار ہے، ایسا بیمار کہ اگر یہ روزہ رکھے تو اس کے مرنے کا اندیشہ ہے۔ ایک تو وہ بیمار ہے کہ جو رمضان آنے کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے، رمضان کا پورا مہینہ یہ بیمار اپنے آپ کو اس نے بنائے رکھا، اور رمضان گزرنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یاد رکھیے ایسا آدمی اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے، اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے کہ رمضان کی جو برکتیں، جو سعادتیں ہیں، ان سے یہ بندہ محروم ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں اس کو بالکل کوئی سوچ، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ رمضان کے اندر اگر کوئی آدمی نفل پڑھے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی فرض ادا کرے 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا ثواب، کتنی نیکیاں کمانے کے لیے اللہ نے اس رمضان کے مہینے کو بنایا ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ہماری اپنی کم بختی ہے کہ ہم وہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ گویا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس آدمی کو نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کتنی برکتیں اور کتنی سعادتیں ہیں تو یہ امت تمنا کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہونا چاہیے۔ تو پہلا وہ آدمی کہ جو صحیح والا بیمار ہے، شریعت کہتی ہے کہ بھئی یہ رمضان کے اندر روزہ نہ رکھے، اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی کہ جو مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو سفر کی حالت میں شریعت نے اس کو اجازت دی کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ جی آپ تو حرام روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ حرام نہیں ہے، ہاں شریعت نے اس بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر رمضان کے اندر یہ بندہ سفر کی حالت میں ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، نہ رکھے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد یہ جو دونوں بندے ہیں، وہ یہ کہ ایک بیمار اور دوسرا مسافر، فعدۃ من ایام اخر، کہ رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، ایک آدمی بیمار رمضان کے اندر تھا،
تو رمضان کے بعد اب اس نے جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہیں اب ان روزوں کی قضا ضرور کرنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ رمضان گیا تو رمضان کے ساتھ جو روزے ہیں وہ بھی سارے ختم ہو گئے، بس ٹھیک ہے اب کسی روزے کی قضا نہیں کرنی۔ ایسے نہیں ہوگا بھائی، جو روزے چھوٹ کے ہیں خواہ وہ 1 2 4 6 8 10 جتنے بھی ہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی یہ اس آدمی پر ضروری ہے۔ ہاں اگر یہ ایسا مریض ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی اور اسی بیماری کے اندر یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، وہ بات ایک الگ ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ رمضان گزرنے کے بعد ٹھیک ہو گیا، اس کی بیماری سے یہ بندہ صحت یاب ہو گیا، اب جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں ان روزوں کی یہ قضا کرے گا۔ اور اسی طرح جو مسافر ہے، اور یاد رکھیے کہ مسافر اس سے مراد شرعی مسافر ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی گھر سے نکلے دفتر جائے اور کہے او جی میں تو مسافر ہوں، کیونکہ مسافر کہتے ہیں جو بندہ گھر سے نکلے بس وہ سڑک پر چڑھنے کے ساتھ مسافر بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے مسافر شریعت نے اس کو مسافر نہیں قرار دیا، بلکہ مسافر وہ ہے کہ جو اپنے شہر سے باہر 48 میل گویا کہ 78 کلومیٹر اگر یہ اپنے شہر سے دور چلا گیا ہے، یہ بندہ مسافر ہے۔ اور پھر یہ مسافر اس وقت بنے گا کہ جب کسی جگہ پر یہ 15 دن سے کم رہے۔ اگر اس نے 15 دن سے وہاں زیادہ دن رہنا ہے تو اب یہ مسافر نہیں ہے، اب یہ نماز بھی پوری پڑھے گا اور اس کے بعد روزہ بھی یہ رکھے گا۔ لیکن اگر 15 دن سے کم اس نے وہاں رکنا ہے، یا پھر بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے کسی کام گیا تو وہ صرف 1 ہفتے کے لیے تھا، لیکن وہاں پر اس کو دن زیادہ لگ گئے، وہاں پر اس کے 2 4 دن کرتے کرتے اس کا مہینہ گزر گیا کہ آج میرا کام ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا۔ تو ایسے کرتے کرتے اگر مہینہ گزر جائے تو پھر بھی یہ آدمی مسافر رہے گا۔ لیکن اگر اس آدمی کو شروع سے پتہ ہے کہ نہیں میں نے یہاں 20 دن رہنا ہے یا 25 دن رہنا ہے، تو جیسے ہی 15 دن سے زائد اس نے رہنا ہے تو یہ بندہ مسافر نہیں ہوگا، وہاں کا یہ مقیم شمار کیا جائے گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز بھی پوری پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ اب ایسا مسافر کہ جو اپنے شہر سے 48 میل دور چلا گیا، 78 کلومیٹر دور چلا گیا اور وہاں یہ 2 4 دن 6 دن 10 12 دن یہ وہاں رہا، تو اب اگر وہاں یہ روزے نہیں رکھنا چاہتا تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ یہ نہ رکھے۔ لیکن رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنی لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر رمضان گزرنے کے بعد ایک مریض جب ٹھیک ہو گیا، یہ ایک آدمی جب سفر سے واپس اپنے گھر کے اندر آ گیا اور اس کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں خواہ وہ 2 ہیں 4 یا جتنے بھی، تو وہ سمجھتا ہے کہ رمضان گیا تو باقی روزے بھی چلے گئے، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں ان قضا جو روزے میں نے کرنے ہیں وہ میں کروں، جو روزے میرے چھوٹ گئے ہیں ان کی میں قضا کروں، تو اس کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے اندر والے، رمضان والے، اب رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا یہ ان لوگوں پر ضروری اور لازمی ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے کہ جس طرح ایک طالب علم کوئی امتحان، خواہ وہ میٹرک ایف اے بی اے کوئی بھی امتحان ہو، کیونکہ امتحان ہی ہوا کرتا ہے، تو اب اگر اس کی امتحان کے اندر 2 یا 3 کتابیں رہ جاتی ہیں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ بورڈ اسے کہے کہ بھئی آپ کی 3 کتابیں رہ گئی، کوئی بات نہیں ہے آپ اگلی کلاس میں چلے جائیں۔
اب سپلیمنٹری میں وہ 3 کتابوں کا امتحان دینا پڑے گا، اور جب وہ 3 کتابیں پاس ہوں گی تو پھر اس بچے کو میٹرک FA BA کی سند ملے گی۔ تو ایسے ہی رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا یہ ان دونوں لوگوں پر، بیمار پر بھی اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مسافر پر بھی ضروری اور لازمی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آج اس طرح کی غلطی بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، یعنی رمضان کے اندر والے رمضان کے روزے، ان کی قضا ہی نہیں کرتے۔ گویا کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے لیکن جو پچھلے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا نہیں ہو رہی۔ اس لیے اپنے ان روزوں کی قضا ضرور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان روزوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے، اور اللہ نے اگر کسی بات پر پکڑ لیا معاف کر دے، اس کی مرضی، لیکن اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر وہاں جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ کسی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ گئے تو ان روزوں کی رمضان کے بعد ضرور آپ قضا کریں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان روزوں کی قضا جلدی سے جلدی ہو۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کا وقت کون سا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس آدمی کے سر پر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہو اور یہ آدمی دنیا سے چلا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔